تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک اور پورا ہفتہ ہر سوموار سے جمعہ تک اس کا مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے مطالعے میں ہم اب تک 22ویں باب تک پہنچے ہیں۔ یہ کتاب موسیٰ کی 5 کتابوں میں سے ایک ہے اور نہ صرف پرانے عہد کی پہلی کتاب ہے بلکہ بائبل کی پہلی کتاب بھی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں خدا کے خادم اور اپنے پیارے بھائی یوسف ریاض کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی، اور ساتھ ہی آئے مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ 22ویں باب میں ہمیں اس کے بارے میں جاننا ضرور ہے، یعنی پیدائش کی کتاب کے دیگر حصوں اور ابراہیم کی زندگی کے تعلق سے یہ ہمیں کیا پیش کرتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ دوسرے حصے میں شامل ہے، اور 11واں باب ہمیں انسانی تاریخ کے کچھ اہم حصوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور 12ویں باب سے لے کر اس کتاب کے آخر تک دوسرا حصہ ہے جو ہمیں 4 شخصیات کے بارے میں بتاتا ہے، اور ان میں سے پہلی شخصیت ہے ابراہیم، اور ابراہیم کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصے کے آخر میں اس کو ایک جملے سے جدا کیا گیا ہے، یعنی 15ویں باب کی پہلی آیت اور 22ویں باب کی پہلی آیت میں ہم یہ جملے دیکھتے ہیں جو اس کی زندگی کو جدا کرتے ہیں۔ ابراہیم کی زندگی کے پہلے حصے میں بلاہٹ اور ایمان ہے، اور دوسرے حصے میں وعدہ اور امید ہے، اور امتحان اور محبت اس کے تیسرے حصے میں ہے، اور ابھی ہم تیسرے حصے میں پہنچے ہیں، اور 22ویں باب میں امتحان اور محبت ہے۔ امتحان اور محبت ایک اور کڑی ہے جو 22، 23 اور 24 باب کو آپس میں ملاتی ہے۔ ہمارے ناظرین اور ہم اس سہ کڑی کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے۔ آپ بہت گہرے سوال پوچھ رہے ہیں جو کہ بائبل مقدس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ سوالات اور کہانیاں اس میں بکھری ہوئی لگتی ہیں، لیکن یہ خدا کا کلام ہے، اس میں خدا کی باتیں ہیں، یہ خدا کی سانس ہے اور خدا کا کلام ہے جسے خدا نے ترتیب جی دیا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور 22ویں باب میں ہم صلیب کے عکس کو بخوبی دیکھیں گے، اور جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ صلیب کا عکس ہمیں بائبل مقدس میں بڑے آرام سے اور واضح طور پر نظر آتا ہے، ہم ان کے لیے اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے۔ یہ صلیب کا باب ہے کہ صلیب کے فوراً بعد کیا ہوا تھا، ایک قوم جس سے مسیح پیدا ہوا۔ ہم اسے 23ویں باب میں دیکھیں گے جو کہ سارا کے روپ میں آئی، سارا مر گئی، اور جس طرح مسیح کے مرنے کے بعد قومیں بکھر گئیں، یہ قوم 70ویں عیسوی میں بکھری، یعنی لیکن کہ یہ 70ویں بہت عیسوی شاندار میں بات ہے جو ہمیں 22ویں باب میں ملتی ہے، اور ایک باپ کے طور پر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کے لیے ایک بیوی تلاش کرنے کے لیے اپنے ایک نوکر کو دور دراز کے ایک ملک میں بھیجا تاکہ اس کے بیٹے اسحاق کے لیے وہ ایک خوبصورت سی دلہن لے کر آئے جسے اسحاق نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ کلیسیا کی بلاہٹ کی ایک واضح تصویر ہے جو کہ ہمارے باپ سے سچائی اور محبت میں ہم تک آ رہی ہے، اور پیغمبر اور خادم اور روح القدس یہ خدا کی ایک بہت عظیم تصویر ہے جو کہ ہمیں مسیح کی صلیب کے عکس میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا نتیجہ ان کے بکھر جانے پر ہوا، یعنی اسحاق کی دلہن اور خدا کی دلہن، یہ کلام مقدس ہی ہے۔ یقیناً یہ خدا کی کتاب ہے۔ 22ویں باب کا آغاز مسیح کی صلیب کی طرف اشارے سے ہوتا ہے، یہ برے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس لیے مہربانی سے صحیح، میں درخواست کروں گا کہ مجھے وہ الفاظ یاد دلائیں جو بائبل میں اور اس باب میں پہلی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔
یہاں برے کا ذکر پہلی دفعہ آیا ہے، لیکن یہ آخری دفعہ بالکل بھی نہیں آیا۔ اس کے تعلق سے ہم آگے خروج میں دیکھیں گے، یسایہ کی کتاب میں اس کا ذکر اور احبار میں اس کا ذکر بھرا پڑا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے یوحنا میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پہلے باب میں تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، یہ بات وہاں 2 دفعہ دہرائی گئی ہے، اور یہ خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اس کا ذکر پطرس میں ہے۔ دنیا جی کے بنائے بالکل جانے سے ٹھیک پہلے۔ کہا۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب تک پہنچتے ہیں تو ہم اسے برے کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ ان الفاظوں کا ذکر وہاں تقریباً 28 مرتبہ کیا گیا ہے، جو کہ اس کے پہلے باب میں سے 7 الفاظوں میں سے ایک ہے، اور دوسرا لفظ محبت ہے جو پہلی مرتبہ استعمال ہوا پہلی ہے۔ بار۔ پہلی مرتبہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر جا جسے تو پیار کرتا ہے اور قربانی چڑھا، اس کا ذکر دوسری مرتبہ کیا گیا ہے، اور آخر میں اسحاق اور ربکا کی شادی ہے، اور لکھا ہے اسحاق ربکا کو اپنی ماں کے ڈیرے میں لے گیا اور اس سے شادی کی اور اسی سے محبت کی، اور پھر وہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد ہی تسلی پاتا ہے۔ اور یہاں پر ابراہیم کی اسحاق کے لیے محبت کا پہلی مرتبہ ذکر ہے جو کہ باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، اور دوسرا ذکر اسحاق کا اپنی دلہن ربکا سے ہے۔ بالکل یہی عکس ہمیں مسیح اور کلیسیا کے درمیان نظر آتا ہے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی، ویسی ہی محبت میں تم سے رکھتا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کیسی شاندار بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ یہ بھید اور معجزہ ہے۔ صحیح۔ بائبل کی انفرادیت اور اس کی عظمت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کے نصف مضمون میں ہم آہنگی ہے۔ صحیح اس کتاب کا ایک ہی مضمون ہے، اور وہ ہے مسیح اور اس کا کام، اور ہم صحیح پہلی کتاب سے آخری کتاب تک مسیح کی صلیب کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ برے کے تعلق سے یہاں ذکر کیا گیا ہے، لیکن عمومی طور پر قربانی کے تعلق سے پہلا ذکر کب کیا گیا اور کس طرح مکاشفہ بتدریج بڑھتا گیا؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم قربانی کے مضمون کی بات کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ اسے دہرایا نہیں اضافہ گیا، کیا۔ اور دوبارہ جب اس کا ذکر ہوا ہے تو مختلف طریقوں سے ہوا ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں جو اس کی تردید ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن ہمارے خدا کا زندہ کلام بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب بھی اس میں کسی مضمون کو بتایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایک نیا رخ دنیا کو دکھایا جائے تاکہ لوگ اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ لیکن یہاں ہم قربانی کے تعلق سے بات کریں گے جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں واضح طور پر ملتا ہے۔ باغ عدن میں۔ بالکل، کیونکہ جب خدا نے آدم اور ہوا کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے تو اس کا مطلب قربانی کی گئی تھی، اور پیدائش کے 4 باب میں جب حابل نے اپنے گلے کے پیلوٹوں کی چربی کی قربانی پیش کی قربانی تھی، کے لیے یہاں پیش ہم کی۔ ایک نئی بات دیکھتے ہیں۔ قربانی بہت ہی اہم ہے، لیکن یہ قربانی بہت ہی زیادہ اہم قربانی ہے کیونکہ وہ اپنے گلے میں سے اچھے اور پلے ہوئے جانور لے کر آیا تھا۔ لیکن یہ قربانی کوئی عام قربانی نہیں تھی، بلکہ یہ اس کا عکس ہے۔ خدا نے کوئی عام قربانی نہیں دی۔ یہ کتنا خوبصورت بیان ہے کہ خدا نے آسمان کے بہترین کو زمین کے بدترین کے لیے بھیج دیا، صحیح۔ جو آپ اور میں ہیں۔ زمین ہے۔ کے بدترین ہم ہیں، اور جب ہم آگے پڑھنا جاری رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانور بھی پاک ہونے چاہیے۔ نوح نے 7 پاک جانور اور 2 عام جانور لیے تھے۔ اس نے 2 عام جانور کیوں لیے تھے؟ کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جب وہ کشتی سے باہر نکلے گا تو ان کی سوکھنی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے گا، اور اس کے لیے اسے پاک جانور چاہیے تھے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہاں پر ایک نیا بلکہ ایک بہت خوبصورت خیال نظر آتا ہے، اور ہمیں یہاں صلیب کے تعلق سے ایک مضبوط بیان نظر آتا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے کہ جو قربان ہوا تھا وہ کوئی عام نہیں تھا، اور اس کا ذکر دوبارہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ ایک عکس ہے خداوند یسوع مسیح کا جو انسان بنا اور زمین پر آیا، اور اس نے ہمارے لیے صلیب اٹھائی اور جان دی۔ اس کا باپ سے محبت کا تعلق ہے۔ تو اپنے بیٹے کو لے جو تیرا اکلوتا ہے۔ اسماعیل بھی اس کا بیٹا تھا جسے اس نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور اس کے بعد اسحاق کے سوا اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اسحاق تو اس سے لے جسے تو پیار کرتا ہے۔ یہ ایسے باپ کی تصویر ہے جس نے اپنے بیٹے کو باز نہ رکھا تھا۔ اور ایک خیال اور بھی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور تھا۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسیح اس لیے قربان نہیں ہوا تھا کہ
اس نے اپنی زندگی میں گناہ کیا تھا، بلکہ اس نے ہم سب کے واسطے اپنی جان صلیب پر قربان کی تھی۔ اور ہمیں نور اور مکاشفہ یہاں پر بہت واضح طور پر نظر آتا ہے، جیسے کہ جی اٹھنا اور خدا کا مصلوب ہونا، یہ ہمیں اور کہیں نہیں ملتا۔ یعنی ہمارے سامنے مکاشفہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں تضاد نہیں ہے۔ یعنی مکاشفے کا آغاز تھوڑی سی روشنی سے ہوتا ہے، لیکن یہ بڑھتا ہے جب صحیح۔ تک کہ تصویر مکمل نہ ہو جائے۔ مکاشفہ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ ہمارا خداوند قربانی کے اصول قائم کرتا ہے اور پھر ہمیں یہ بتاتا ہے ناممکن کہ ہے۔ یہ اعمال کا اصول ہے اور یہ بتدریج جی۔ بڑھنے والا ہے، جو کہ مکاشفہ ہے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی ایاز، میرا ایک سوال ہے، خدا نے ابراہم کو کیوں آزمایا؟ کیونکہ خدا دلوں اور ذہنوں کو جاننے والا ہے، تو پھر اسے کیوں آزمایا؟ بھائی بتائیے، خداوند نے ابراہم کو کیوں آزمایا؟ یقیناً ہمارا زندہ خدا کل عالم کے بھید کو جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ ابراہم کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اور جب اسے آزمایا گیا تو اس کی نیکی اور ایمان ہم سب کے سامنے کھل کر آ گیا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ اس نے اپنے جوانوں کو کیا کہا تھا کہ تم یہاں ٹھہرو اور میں اور یہ لڑکا ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے تمہارے پاس ہم واپس جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ وہ کس قدر اس کو وفادار یقین تھا کہ وہ واپس آئے گا۔ بالکل، جیسا کہ عبرانیوں کے 11ویں باب میں لکھا ہے، وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر قادر ہے۔ خدا ہے، مطلب کہ میں اس لڑکے کو ذبح کروں گا اور اس کو جلا دوں گا، خدا کے حکم کے مطابق جیسا کہ اس نے مجھے بتایا ہے۔ لیکن خدا نے اس سے کہا، اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، میں پھر اسے جلاؤں گا اور خدا اس راکھ میں سے اسے اٹھا کر پھر زندہ کر دے گا۔ یہ اس کا ایک کامل ایمان تھا کہ خدا اس کے بیٹے کو زندگی بخشے گا۔ یہ اس کا ایمان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان اندھیرے میں چھلانگ لگانا نہیں ہے، بلکہ اپنا قدم وعدے کے مطابق بڑھانا ہے، کیونکہ خدا نے پہلے ہی جی ابراہم سے کہہ دیا تھا کہ تیری بالکل۔ نسل سے ایک شخص ہوگا، یا میں تجھے ایک نسل دوں گا جو اس ملک کی وارث ہوگی۔ اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اسحاق کی وارث ہوگا، جو اس کی نسل سے ہوگا، اور اس نسل سے ایک قوم نکلے گی۔ یعنی اسے یقین ہے کیونکہ خداوند نے کہا ہے، تو پھر وہ وعدہ بھی پورا کرے گا۔ اس لیے اگرچہ اسحاق ذبح بھی ہو جائے اور جلا دیا جائے تو خداوند اسے پھر سے زندہ کرے گا۔ صحیح۔ میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو، جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر، جو میں تجھے بتاؤں گا، سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ ابراہم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے۔ 22ویں باب کے لیے 1 یا 2 بلکہ کئی ایک ساتھ درکار ہیں، ہم یہاں غور کریں گے۔ تب اس نے بالکل۔ کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو، جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر، جو میں تجھے بتاؤں گا، سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ یہ سوختنی قربانی کا حوالہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بعد میں کئی قسم کی قربانیاں آئیں، ایک تو سوختنی قربانی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسے سوختنی قربانی کیوں کہتے ہیں؟
شریعت سے پہلے تمام قربانیاں سوختنی قربانیاں ہوا کرتی تھیں، اور اس سے پہلے اس بات کا کوئی تصور نہیں تھا کہ شریعت میں کوئی قربانی گناہ کے لیے کی جائے، کیونکہ گناہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ گناہ سے واقفیت نہ تھی۔ پھر شریعت نے اس کے بارے میں بتایا کہ خطا کے لیے صحیح، قربانی یعنی ہوگی۔ شریعت بتاتی ہے کہ گناہ خلاف جی ورزی ہے۔ صحیح، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ گناہ شریعت کے مطابق ایک خلاف ورزی صحیح۔ تھی، لیکن اس وقت شریعت بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے گناہ بھی نہیں تھا، اور سوختنی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، اس لیے نوح نے بھی سوختنی قربانی چڑھائی، اور اسی طرح ایوب نے بھی چڑھائی تھی، اور پیدائش 22 میں ہم اس کا ذکر بھی پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ شریعت سے پہلے سب قربانیاں سوختنی قربانیاں تھیں۔ لہٰذا شریعت سے پہلے سوختنی قربانی ہوا کرتی تھی۔ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا، تب ابراہیم صبح سویرے اٹھا۔ صبح سویرے اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ فوری تابع داری۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے یہ کیسے کر لیا تھا، کیونکہ وہ ایک ایمان کا سورما تھا۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور ہاجرہ کو دی، بلکہ اسے اس کے کندھوں پر رکھ دیا اور لڑکے کو لے کر اس کے ساتھ رخصت کیا، لیکن اسے یہاں پر زیادہ مشکل پیش آئی، اور وہ حیران ہو گیا جب اس نے اپنا دیکھا کہ مستقبل یہ قربان لڑکا کر اس دیا۔ کے ساتھ جاتا ہے، اور اس نے اپنا مستقبل قربان کیا۔ اور میرے خیال سے یہ بڑی بات تھی کہ وہ صبح اٹھا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پالوس رسول نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ میں نے خون اور گوشت سے صلح نہ کی، یقیناً اس نے سارا کو یہ سب کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر وہ سارا کو یہ سب بتاتا تو اسے اجازت نہیں ملنی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ مشورہ نہیں کیا تھا، اور وہ صبح سویرے اٹھا اور اس نے خدا کے حکم کو پورا کیا، لیکن وہ یہ کیسے کر سکتا تھا؟ کیا اسحاق کے پاس وعدہ نہ تھا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ باب میں پڑھا ہے کہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور ہاں میں اسحاق کو ذبح کروں گا اور خدا اسے پھر سے زندگی بخشے گا۔ صحیح۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ خدا نے جگہ کا تعین کیا۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ یہ کوہ موریا کی جگہ تھی۔ اگر وہ تابع دار نہ ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ سارے پہاڑ ہمارے خداوند کے نہیں ہیں، تو کیا خدا اب مجھے یہ بتائے گا کہ میں اپنا بیٹا کہاں قربان کروں؟ اس مقصد کے لیے خدا نے پہلے ہی اس جگہ پر ایک مینڈے کو تیار رکھا، اور جب اس کے بیٹے اسحاق نے اپنے باپ سے یہ پوچھا کہ قربان کرنے کے لیے وہ مینڈا کہاں ہے، آئے باپ تو کیا قربان کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کے باپ نے بڑا شاندار جواب دیا کہ میرا خدا مہیا کرے گا، میرے بیٹے، میرا خدا ہمیں ایک مینڈا مہیا کرے گا۔ گویا وہ اسے یہ بتانا چاہتا ہو کہ خدا کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں تجھے قربان کروں، لیکن اس نے اسے یہ نہیں بتایا۔ شاید وہ یہی کہنا چاہتا تھا، لیکن خدا کے پاس اس کا حل تھا، اور یہی تیسرا دن تھا۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو باندھا تاکہ اسے سوختنی قربانی کے طور پر قربان کرے، لیکن خدا نے اس سے کہا کہ نہیں، تو رک جا اور یہ مینڈا قربان کر جو میں تجھے دیتا ہوں۔ موریا کا پہاڑ جہاں اسحاق کی جگہ ایک مینڈا قربان کیا گیا۔ جی یہاں ہمیں مسیح کی صلیب دکھائی دیتی ہے۔ بالکل۔ اس واقعے کے بعد اور کیا ہوا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کیا وہ قربانی کی جگہ تھی یا عبادت کی، اور اس باب میں ہم اسی چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کیا ابراہیم نے وہاں قربانی کی یا پھر وہ وہاں عبادت کی غرض سے گیا؟ اگر ہم یہاں غور کریں تو ابراہیم کو خداوند کی طرف سے اسحاق تحفے میں ملا۔ یہاں ہمارا زندہ خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ اسحاق کو میرے لیے قربان کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا خدا نے اپنا بیٹا دیا؟ اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ ہم پیش کرتے بیٹے ہیں کو باپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مطلب عبادت کا مطلب باپ کو بیٹا پیش کرنا ہے، صرف الفاظ ہی نہیں۔ الفاظ دہرانا نہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عبادت کا مطلب دعا میں شکر گزاری کے نہیں۔ اعلیٰ الفاظ سے اظہار نہیں۔ کرنا ہے، بلکہ یہ باپ کو بیٹا پیش کرنا ہے تاکہ وہ اس سے آسودہ ہو۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میرا مطلب ہے کہ باپ کے دل کی خوشی میں ہی راحت ہے۔ مگر میں اپنی قربانی کس طرح پیش کرتا ہوں؟ میں بس ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر اپنے ماں باپ کی مدد کرتا ہوں۔ قربانی ہلنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کا اصل مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں اور اپنی اچھی چیزیں دوسروں کو دیں۔ ہمیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے جو خدا سے دور ہیں اور خدا کی پہچان سے ناواقف ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو
गुनाहगार हैं। और यूसुफ ने भी अपने भाइयों मेरे से बाप यही को कुछ लाजमी कहा बताना। कि तुम जाकर मेरे बाप को मेरी सारी शान शौकत बताना, और हमें भी मसीह की शान शौकत बाप को बतानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ एक वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ वापस आएंगे। चौथी आयत में लिखा है, तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तीसरा दिन हमें क्या बताता है? जी, तीसरा दिन हमें क्या बताता है? ये बहुत ही शानदार है कि जब हम तीसरे हिस्से को पढ़ते हैं तो इसका ताल्लुक हमें मसीह के जी उठने से मिलता है। जैसे हम पैदाइश के पहले बाब से पढ़ना शुरू करें तो पानी जमीन के नीचे था, और ये सब मसीह के जी उठने को जाहिर करता है। और पैदाइश का 22वां बाब मसीह के जी उठने को जाहिर करता है। और जब यूना को मछली ने 3 दिन तक अपने पेट में रखा और तीसरे दिन उसने उसे खुश्क जमीन पर उगल दिया, ये भी खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की तस्वीर है। और जब हिजकिय्याह बादशाह तीसरे दिन खुदावन के घर गया तो खुदावन ने उससे कहा कि तू बचेगा नहीं बल्कि तू मर जाएगा, लेकिन वो तीसरे 2 दिन दिन के जिंदा हो बाद गया। और तीसरे जी, दिन। तीसरे दिन। और खुदा ने ये भी कहा कि अगर तुम मकदस को ढा दो तो मैं उसे तीसरे दिन फिर खड़ा करूंगा। खुदावन जो हर जमाने में गालिब रहा है, उसने मसीह को फसह के दिन मसलूब होने दिया, और जब वो जी उठा तो वो फलों के पहले दिन जी उठा। सलीब और जी उठने के दरमियानी दिन का फासला 3 दिन है, जिसका मतलब है कि वो तीसरे रोज जी उठा। और हमारी बाइबल मुकद्दस किस कदर शानदार है, और हमारे खुदा का गलबा भी। सही। मोरिया के पहाड़ की तरफ वापस चलते हैं। जी आपने जिक्र किया कि कुर्बानी की जगह इबादत की जगह है। बिल्कुल मोरिया का पहाड़ मेंढे के ज़िबा होने की जगह है। सही। लिहाजा हम इबादत को उस जगह पर कैसे देखते हैं? हम अब्राहम की कुर्बानी को देखते हैं, लेकिन बाद में हम एक और कुर्बानी को देखते हैं जो दाऊद ने, मेरा मतलब अरयान यबूसी के खलियान में उसने कुर्बानी की थी। और उस जगह पर खुदा ने हैकल तामीर करवाई जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इबादतगाह होगी, जिसे आज हम सुलेमानी हैकल कहते हैं। मेरा मतलब है कि ये वही जगह है जहां कुर्बानी की गई थी। और मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा जो कुर्बानी को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा कि अगर आप कुर्बानी के ताल्लुक से जानना चाहते हैं तो आपको कुर्बानी समझनी पड़ेगी जो खुदावन ने सलीब पर पेश की। इबादत जी, के ताल्लुक बिल्कुल। से। सही। और मैं यहाँ पर एक बात और भी करना चाहूंगा कि उस वक्त लोग पाक मुकामों की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, लेकिन बाखूर के मज़बा तक पहुंचना नामुमकिन था। तो ये इस बात की अलामत और निशान भी है कि कोई भी पाक मुकाम में बखूर के मज़बा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सोख्तनी कुर्बानी पहले आती है, सही। यानी मसीह की बिल्कुल। सलीब, और फिर बखूर का मज़बा। अब मैं 6ठी आयत पर बात करना चाहूंगा इसहाक के ताल्लुक से। अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली के अपने बेटे को ज़िबा करे। आग और छुरी की तरतीब, मैं बाइबल में लफ्ज़ी इल्हाम को सलाम पेश करता हूँ। सही। आग और छुरी तरतीब में आग पहले और छुरी बाद में है। क्या इसका कोई मतलब है? आम तौर पर कुर्बानी की तरतीब इस तरह है कि पहले छुरी है और फिर इसके बाद आग है। कुर्बानी को छुरी से जी, ज़िबा पहले किया ज़िबा जाता है और आग से जलाया यानी जाता है। आग जला देती है। आग जब जानवर को जलाती है तो जानवर को बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मसीह की कुर्बानी के ताल्लुक से सारा जलाल हमारे खुदावंद को मिलता है। और मैं बताना चाहता हूं कि छुरी मौत को जाहिर करती है। उसने आल में बाला से आग को नीचे मेरे पास भेजा और उससे मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया और मेरी जुबान मेरे तलवे पर चिपक गई। खुदा जब आग भेजता है तो ऐसे ही होता चिपक है, जाती है। ताकि कुर्बानी को जला दे, लेकिन हकीकत में उसने कुर्बानी को चट नहीं किया बल्कि कुर्बानी ने आग को चट कर लिया। लेकिन सारा जलाल हमारे जिंदा खुदावंद मसीह को हो, जिसने कहा तमाम हुआ और फिर उसने अपना दम छोड़ दिया और फिर वो मर गया। इसलिए पहले आग आती है फिर छुरी आती है। इसी तरह पहले आग और फिर तलवार के हवाले के ताल्लुक से हम
یہی چیز تیسرے باب میں دیکھتے ہیں۔ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ تلوار جو چاروں طرف حفاظت کے لیے گھومتی تھی تاکہ زندگی کے درخت کی حفاظت کرے۔ شعلہ زن تلوار، پہلے آگ اور پھر تلوار اور پھر ذبح کیا جانا۔ ہمارے سامنے کلام کثرت ہے۔ اگلی قسط میں ہم 22ویں باب کا مزید مطالعہ کریں گے۔ آپ نے آج کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ پیدائش 22ویں باب کا آغاز اسحاق کے لیے ابراہیم کے پیار سے شروع ہوتا ہے، ایک باپ کی بیٹے سے محبت کی تصویر ہے، اور پیدائش 24ویں باب کے آخر میں بتایا گیا کہ اسحاق کی منگنی ربکا سے ہوئی جو کہ مسیح کی کلیسیا کے ساتھ منگنی کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا کہ ابراہیم کا ایمان کس قدر عظیم ہے۔ جب اس نے اسحاق کو سوختنی قربانی کے لیے خدا کو پیش کیا، اسے یقین تھا کہ خدا اسے مردوں میں سے زندہ کر سکتا ہے، اور اس نے وعدہ پر بھروسہ کیا کہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا۔ صحیح۔ بائبل قربانی کے تعلق سے مسلسل مکاشفہ ظاہر کرنے کے اعتبار سے شاندار ہے، چمڑے کے کرتوں سے لے کر صلیب تک۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، ہم خدا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، عظیم کتاب جو کہ خدا کی سانس ہے۔ کتاب میں اس کی ہر تفصیل میں، ہر باب میں، ہر آیت میں ہماری ملاقات مسیح اور اس کے صلیبی کام سے ہوتی ہے۔ پیدائش کی کتاب کا 22واں باب مسیح اور اس کے کام کو نمایاں کرتا ہے، جو کہ اکلوتا بیٹا ہے جو اسحاق کے لیے الفاظ میں پوشیدہ ہے۔ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے، لیکن وہ کون ہے جو باپ کا اکلوتا ہے؟ کوئی اور نہیں، صرف خداوند یسوع المسیح ہے۔ مسیح کے علاوہ سوختنی قربانی کے طور پر اور کون پیش کیا گیا؟ کون صلیب پر مر گیا؟ خداوند یسوع المسیح۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا دم چھوڑ دیتا، خدا کے فضل سے اس نے موت کا مزہ چکھا، لیکن بہت دکھ اٹھانے کے بعد اس نے خدا کی آگ کو محسوس کیا جو خدا کی عدالت کے طور پر ظاہر ہوئی اور اس کی ہڈیوں میں اتر گئی۔ اور یہ الفاظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے سوائے مسیح کے، جو کہ عظیم قربانی ہے۔ یہ قربانی متبادل اور رہائی کی کہانی ہے۔ یہ انسانی اخراج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی امید ہے جو قدیم ہی سے بائبل کی تمام کتابوں کو آپس میں نتھی کرتی ہے۔ جب انسان باغ عدن میں تھا، خداوند نے قربانی کا اصول قائم کیا۔ اس نے چمڑے کے کرتے بنائے اور آدم اور حوا کو پہنائے۔ خدا کے حضور آنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں سوائے قربانی کے راستے کے۔ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے راہ تیار کی جو کہ قربانی کی راہ ہے، بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ ہمیں اس کے جلال میں داخل ہونے کے لیے پہلے خود کو صاف کرنا ہے۔ اپنے دل کو پاک صاف کریں، سوچیں کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے ہمارے درمیان بھیجا تاکہ ہمارے کرمزی گناہوں سے ہمیں نجات دلائے۔ اگلی قسط میں ہم مسیح کی قربانی کے تعلق سے بات کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔